جس کے بیوی ہر منزل پر اسیر مہمان کے ساتھ ہے اور اسیر نفس سے اپنے آپ کو رہائی دلا کر اسیر زینب بن کر زندگی میں ایک آزاد اور فل فریڈم لائف گزارنے کا وعدہ آج کرنے کے لیے سفر کروانے کی گرباوا سے بلند ہے دری سلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلال عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المعراج لرسوله الأعزام يا حمام أي العيش أحلى من العسل صلوات صاحب اعظام بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین بنت نبی
حبیب زوجہ علی وجہ تخلیق کائنات ہماری روحانی ماں ہماری نورانی ماں جناب سیدہ جو کبھی دفن شہداء کے لیے کربلا جو کوفہ کے بازار کے منظر کو دیکھنے کبھی کوفہ میں اور کبھی شام میں یہ بی بی نظر آتی ہے، آج ثانیہ زہرا کی جانب سے، آج ام زینب کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس حسین دلنشین نورانی بابرکت دسترخوان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس یقین کے ساتھ کہ کریم باپ کے در سے کوئی گنہگار اولاد خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ صلوات جیون بڑے ارمانوں سے جاتے جاتے رب نے میری بھی سنی اور بارش ہو رہی ہوئی ابھی بس یہاں بیٹھی تو میں نے سوچا کیا پڑھوں خدایا، یہ بارش دیکھ کر مجھے کچھ ایسا ہی پڑھنا پڑے گا کہ جس کے بعد سب کی زندگی میں رحمت کی برسات ہو، برکت کی برسات ہو، اور کیا سننا چاہیں گے، ریلیکسیشن کی برسات ہو، سٹریس، انزائٹی، ٹینشن، پریشانی مجھے نہیں معلوم بنا مطلب میڈیسن لیے نیند آنے کا دکھ اور یہ تمام تر چیزیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ بیٹے 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 یہ مرثیاں پڑھ رہی تھی، میں ریمائنڈ کر رہی تھی میں کیا پڑھوں، کس ٹاپک کو لے لوں۔ سو خدا کی قسم آپ کے نصیب کا رزق ہے جو کچھ آج اس مجلس میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ خدا رزق ظاہری، خدا رزق معنوی، خدا رزق دنیاوی، خدا رزق اخروی، اور کیا بتاؤں، خدا رزق جسمانی، خدا رزق روحانی، خدا رزق برزخ، خدا رزق قبر، خدا رزق دنیا کو آج اب اللہ کے دسترخوان سے ہم سب کو لے کر عطائے زہرا سے لے جانا نصیب اس طرف دیجیے۔ سو یہ وداؤٹ اینی پری پلاننگ جیسے آپ کے منہ میں جو آئے، جو ذہن میں آیا، رب کی عطا ہونا، یہ ٹاپک میں نے ابھی سوچا ہے۔ سنیے پاکستان میں اس بارش کو دیکھ کر بہرحال یہ ٹاپک میں نے ابھی سوچا ہے کہ پاکستان میں شب معراج مطلب مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں گلیوں میں فل لائٹنگ، اور دنیا کو بتلایا جاتا ہے کہ شادی نہیں ہے، یہ جو چراغاں ہے، یہ جو لائٹنگ ہے، ہمارے پیارے رسول کے معراج پر جانے کی خوشی میں ہم نے اپنی کنٹری کو، آپ ہر چینل پہ دیکھیے گا، آپ ہر مسجد کو دیکھیے گا، آپ شیعہ مسجدوں کو دیکھیے گا، آپ سنی مسجدوں کو دیکھیے گا، معراج کی خوشی میں چینل سمیت، سوشل میڈیا سمیت، آپ کسی سوسائٹی میں بھی کسی نہ کسی مسجد کو چراغاں کیے فل لائٹنگ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس رات میں؟ ہم کہتے براق پر سوار ہو کر رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا ہوا کیا تھا معراج کہ میں مسجدوں کو سجا رہی ہوں، میں پاکستان کو سجا رہی ہوں، انڈونیشیا میں، اسپیشلی ملیشیا میں، انڈیا میں پوری مساجد کو دلہنوں کی طرح سجا دیا جاتا ہے کہ معراج نبی ہے، معراج کی شب ہے، شب معراج ہے۔ ایسا ہوا کیا تھا؟ وہ تحفہ آج میں آپ کو دوں گی۔ صلوات دیجیے محمد شب معراج جب براق پر سوار ہو کر رحمت للعالمین رسول خدا ختمی مرتبہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آواز آتی ہے نہیں نہیں
نان سٹاپ ہے، ابھی آئیے گا دوسرے آسمان پہ. دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر دوبارہ آواز آتی ہے نہیں نہیں ابھی یہاں سٹاپ نہیں کرنے. تھرڈ آسمان پر، تھرڈ پر گئے فورتھ پر، فورتھ پر گئے ففتھ پر، ففتھ پر گئے سکس پر، سکس پر گئے سیون. سبع سماوات ہے نا، سبع سماوات فرمان میں ہے. اس ساتویں آسمان پر جب رسول پہنچے تو وہاں آواز آتی ہے بس یا رسول اللہ راستے کی دھڑکن ہے، آپ بہت تھک چکے ہو، 7 آسمان پار کر کے آپ یہاں پہنچے ہو، بس ایک منزل اور ہے، آپ نے سدرۃ المنتہا پہنچنا ہے. رسول براق پر سوار ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. غور سے سنیے گا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں پہنچے تو رسول نے کیا دیکھا، واو کیا حسین آواز ہے، ایک دلنشین آواز ہے، بہت حسین سریلی آواز میں فرینڈلی رسول کا نام لے جیسے نا رسول خدا کو کوئی پکارتا ہے تو یا محمد، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، مل کر بولیے یا رحمت للعالمین، یوں پکارتے ہیں. ایسا کیا ہے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، مطلب جیسے کسی کو کسی سے بہت پیار ہو جاتا ہے، جانو یوں پکارتے ہیں نا، چاند بابو، اس طرح جیسے آپ لوگ پکارتے ہو باہر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو ہم نے دیکھا ببلو بھی بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھتے بارے میں جب سارا نام نہیں آتا ہے نا، بوکی بوکو کوکو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے. تو رسول خدا نے دیکھا اتنا پیار، اتنی محبت اور اس قدر حسین سریلی آواز اور لہجے میں رسول کو without any formality، اور سے سنیے گا پلیز، without کسی بھی رسومات کے نام سے رسول کو پکارا. پہلی مرتبہ رسول خدا جیسے میرا نام معصومہ ہے، آپ کیا سمجھ معصوم، اتنا پیارا لگے گا، اتنا پیارا ان کو ان سے منہ بنا کے مسکراہٹ کر مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجلس کو خاموش رکھے. صلوات جب محمد و آل محمد. تو سنیے گا کس طرح پیار سے رسول خدا کو بلایا جاتا ہے. پہلی دفعہ مطلب ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے دوست، جس نے بھی جب بھی رسول کو پکارا ایک فارمیلٹی کے ساتھ پکارا، کیونکہ اللہ نے کہا یہ معمولی شخصیت نہیں ہے میرا حبیب، اس کو یعنی ایھا الرسول، یا رسول، یا محمد، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا خاتم المرسلین، اس طریقے سے پکارا جاتا ہے نا. ایسا کیا ہے سدرۃ المنتہا پہ وداؤٹ اینی فارمیلٹی رسول نے دیکھا. پہلی مرتبہ رسول کے کانوں میں آواز پتہ کیسے آتی ہے، جیسے مجھے آپ معصومہ میری معصوم تو مجھے تو خوشی ہوگی، یا اللہ اتنا پیار سے مجھے بلا رہے ہیں. اس طرح رسول نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر کس نام سے پکارا، یا احمد. پہلی مرتبہ احمد کہہ کر رسول خدا کو کسی نے پکارا. اب یہ سنی، اب یہ شیعہ، اب یہ دیوبندی، اب یہ بریلوی، اب یہ ہندو کتابوں میں مسلمات میں سے یہ جو معراج ہے نا، اس میں 3 ویسے، ایک مسلمات، ایک مجہولات. ٹھیک ہے، مسلمات وہ ہے جو سنی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے، وہابی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، دیوبندی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، کرسچن بھی کہتے ہیں صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمات. ایک ہے مجہولات کہ خدا کے بندوں کی آواز سنائی دی، خدا کا سایہ دیکھا، پتہ نہیں جو کچھ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، یہ مجہولات ہیں. آپ کیوں خدا کو ایک جسم میں باؤنڈ کر رہے ہیں؟ ایک جسم بننے کا مطلب یہ ہے وہ خدا قدرت نہیں رکھتا، وہ خدا ہر جگہ نہیں ہو سکتا. جب ایک جسم، اس کا مطلب ایک جگہ پر وہ لمٹ محدود ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجہولات. سو مسلمات میں سے یہ کہ وہ حسین آواز امیر کائنات، مولا الموحدین، امام المتقین، اللہ المشاکل، علی ابن ابی طالب کی آواز تھی. اللہم صلی اللہ
علی مجھے اس طرح بلائے گا احمد، کوئی مجھے خانم نہ کہے، خواہر نہ کہے، زہرا نہ کہے، معصوم یوں پکارے، ارے تم ہوتی ہو رہی تھی مجھ سے فری ہو جائے گی. تو اس طرح رسول نے کہا یہ چوتھے آسمان پہ بھی نہیں، ساتویں آسمان پر بھی نہیں. مجھے بتا یہ کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا. علی مجھے اس طرح پکارے احمد، ہے نا احمد. اور یہ دوسری بات کہا علی تو ابھی جب میں براق پر سوار ہوا تھا میں اپنے بستر پر علی کو لٹا کر آیا ہوں، یہاں علی کیسے پہنچا؟ ابھی رسول خدا تنگ پریشان جبرائیل پروں کو پھیلا کر آئے. پتہ ہی کیا کہا؟ یا رسول اللہ اور میری آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ مسلمات یعنی سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی مسیحی سب کا ماننا ہے کہ جبرائیل نے کہا کیا پریشانی ہے آپ کو، کیا پرابلم ہے؟ علی کی آواز عرش معلیٰ پہ سن کر آپ پریشان ہو رہے ہو تو سنو، آپ کو پی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ معراج پر لاتے ہوئے خدا نے سوچا کہ میں آج کس لہجے میں نبی سے بات کروں کہ میرا نبی خوش ہو. میرا نبی کیا بتاؤں، جیسے خوشی سے لبریز ہو، میرا نبی خوشی سے باش ہو، میرا نبی عرش خدا پہ اڑنے لگے. میں کس لہجے میں بات کروں، میں کس کی آواز میں بات کروں؟ میں نے پوری کائنات پہ سروے کیا. خدا کہتا ہے میں نے پوری کائنات پہ سروے کیا، میرے محبوب کے لیے حبیب ترین آواز، عزیز ترین آواز میں نے شیر خدا علی کی آواز بتایا. دل مولا علی مولا، علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا میرا مولا، میرا مولا علی مولا، علی مولا دعا بولی اثر بولا علی مولا، علی مولا بان کریدہ ہی کو نعرہ 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 ہمارے بچے ڈگری لینے کے لیے انٹرنشپ پہ جاتا ہے نا، ڈگری لینے کے لیے انٹرنشپ کرنے جاتے. خدا کہتے پہلی مرتبہ میں نے سروے کیا، ابراہیم کی آواز پیاری ہے، عیسیٰ کی آواز پیاری ہے، موسیٰ کی آواز پیاری ہے، عزیز مصر یوسف کی آواز پیاری ہے. میں آج رسول کو خوش کرنے کس کی آواز میں بات کروں؟ میں نے دیکھا رسول کو پیارا علی، رسول کو حبیب علی، رسول کے دل کا سکون علی کی آواز. سو میں خدا کے اس کنورسیشن کے لیے میں نے علی کی آواز کو چوز کیا. اب نعرہ لگاتے ہو نا، آپ کو بہت مس کروں گی آنٹی سیریس، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو نعرہ لگاتے ہو زبان کے ساتھ دل بولا خدا شب معراج کہتے ذرا یہ بھی نعرہ لگاؤ، کیا بولا کیا بولا علی مولا، علی مولا ٹھیک ہے نا؟ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، اس دم علی علی، اس دم علی علی بان کریدہ ہی کو نعرہ 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 حیدری سن رہی ہے نا میں کہاں آپ کو لے کر جا رہی ہوں؟ کیا بولا خدا نے علی کی آواز میں نبی کو 7 آسمان پار کر کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ عرش اللہ پہ بلا کر رب نے کیا بولا؟ وہ اہم ہے علی کی آواز میں. کیوں علی کی آواز کو چنا؟ ایسا کیا ہے؟ رب کیا پیغام دینا چاہ رہے؟ سنیے گا بسم اللہ. پتہ ہے خدا نے کیا کہا علی کی آواز میں؟ یہ جو کنورسیشن ہے خدا اور نبی کے درمیان کس طرح شروع ہوتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے. پروردگار عالم نے علی کے لہجے میں نبی سے شب معراج جہاں مسجدوں کو آپ دلہن بناتے ہو، یہ کنورسیشن
یہ گفتگو خدا اور نبی کے درمیان علی کی آواز میں اس جملے سے شروع ہوا. مطلب مجھے تو میں کہوں گی خدا سے عشق ہو جاتا ہے اس کو سننے کے بعد. پتہ ہے خدا نے کیا کہا علی کی آواز میں؟ یا احمد، اے احمد، ای العیشی احنا من العسل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سے سنیے گا. ای العیشی احنا من العسل. اصل کہتے ہیں عربک میں کس چیز کو؟ ہنی کو. شہد کی مکھی کو نہیں، شہد کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہنی کو کہا جاتا ہے. اور خدا معراج میں بلا کر علی کی آواز میں نبی سے اس کنورسیشن کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے، یا احمد، اے احمد، ای العیش احنا عسل. کون سی زندگی؟ خدا کہہ رہے ہیں علی کی آواز میں سنیے گا. کون سی زندگی؟ عیشہ یعنی عیش، عشرت، رجل، ایلیٹ کلاس، سکون، ریلیکسیشن، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی سٹریس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. خدا کہہ رہے ہیں ای العیش احنا من العسل. محمد تمہیں پتہ ہے احمد کی شہد سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھی حسین زندگی کون سی زندگی ہے؟ سوچیے کیا پوچھ رہے ہیں اللہ معراج پہ بلا کر. ای العیش احنا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین حسین زندگی کون سی زندگی ہے؟ اب آپ سوچئے رسول نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میری طرف دیکھیے گا. کیا جواب دیا ہوگا؟ رسول نے یوں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد کہا، وجہ تخلیق کائنات ہے میری بیٹی، اس کی زندگی کو تو میں دیکھ رہی ہوں، دکھ، درد، غم ہے نا، جلتا ہوا دروازہ، جوانی میں موت، آدھی رات کو جنازہ اٹھنا. علی کی زندگی کو میں دیکھ لوں، 21 رمضان کو ضربت کھانا، میرے نواسوں کی زندگی کو میں دیکھ لوں، اپنی لائف میں دیکھ لوں، کانٹے ہیں، گوڑا کر کے پھینکا جا رہا ہے، مجھے ساحر بھی بولا جا رہا ہے، مجھے جادوگر بھی بتلایا جا رہا ہے، مجھے جھٹلایا بھی جا رہے ہیں، میرے خلاف دنیا کو بتلایا بھی جا رہا ہے. I don't know. اللہم لا. سنیے گا رسول سے کہا، یا احمد مجھے یہ بتاؤ، شہد سے زیادہ شیرین حسین زندگی جہاں میں اگر سمپل الفاظ میں بولوں، اشر و اشیر درد اور انزائٹی کا نام ہے. مطلب جس زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، وہ والی زندگی. ابھی میں اس مجلس میں کہوں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، کہانی گھر گھر کی ہے، کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں پرابلم نہ ہو. اور خدا معراج میں بلا کر پوچھ رہے علی کی آواز میں نبی سے، بتلاؤ شہد سے زیادہ شیرین حسین زندگی جس میں سٹریس نہیں، جس میں انزائٹی نہیں، جس میں ٹینشن نہیں، جس میں کوئی پریشانی نہیں، وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ رسول نے دست نبوت کو بلند کیا اور فرمایا، اللہم لا. خدایا میں نہیں جانتا، باقی میں نہیں جانتا کہ شہد سے زیادہ شیرین حسین زندگی کس کی ہو سکتی ہے. پھر اللہ نے پتہ ہے علی کی آواز میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ پتہ ہے خدا نے پھر جب رسول نے کہا مجھے نہیں پتہ ہو سکتا کہ جو شہد سے زیادہ شیرین ہو، کیونکہ میں نے تو ابو بکر کو دیکھا پریشان ہے، عثمان کو دیکھا پریشان ہے، عمر کو دیکھا پریشان ہے، علی کی زندگی قربانی ہی قربانی ہے، اصحاب کی زندگی پریشانی ہی پریشانی ہے، میری بیٹی کی زندگی یہ ہے. میں نے شہد سے زیادہ شیرین میٹھی زندگی کسی کی نہیں دیکھی. اللہم لا. خدایا میں نہیں جانتا. پھر اللہ نے ہمیں قربان جاؤں خدا پروردگار ہمیں اپنا عشق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. خدا نے کہا نبی پریشان نہ ہو. نبی نے کہا وہاں کوئی فارمیلٹی نہیں کہا احمد پریشان نہیں ہونا. علی کی آواز میں بات ہو رہی، احمد پریشان نہیں ہونا. اچھا مجھے یہ بتاؤ، ای الاعمال افضل. پتہ اب خدا کیا پوچھ رہے ہیں؟ ای الاعمال افضل، مطلب حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، عزاداری ہے، تہجد کی نماز ہے، واجب نمازیں ہے، نوافل ہے، رجب کے اعمال، شعبان کے اعمال،
پتہ نہیں رمضان المبارک کے اعمال چیریٹی ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یتیموں کی کفالت ہے، سونے کیا ہے. میری جان احمد مجھے یہ بتاؤ ای الاعمال افضل، ان تمام اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ ثواب، اجر، کریڈٹ اور وزن رکھنے والا عمل ہے؟ رمضان کا عمل، حج ہے، روزہ ہے، تہجد کی نماز ہے، یا اپنی زندگی کو چراغ چلے اندھیرے بنا کر دوسروں کو جلا کر میں بھوکا رہوں، چلا کاٹ لوں؟ کون سا عمل ہے جو پرفیکٹ ہو اور خدا کہے کہ اس سے زیادہ ثواب میں کسی اور عمل کو نہیں دیتا؟ وہ کون سا؟ اب رسول خدا پھر سوچتے رہے. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ شہد سے زیادہ شیرین زندگی. پتہ ہے محمد کیا ہے؟ کہا نہیں. پھر خدا نے کہا وہ عمل بتاؤ جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو. بہاولپور میں رہ کر قیامت کے دن سونے کے لوح پر سب سے زیادہ علی کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا آپ کا نام نظر آئے کہ بھئی اس لیے یہ کرشمہ کر دکھایا. وہ عمل کون سا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا میں بھی تہجد، میں بھی روزہ، میں بھی 40 سفر عشق میں کعبے عشق تک پیدل چلنا، گھر میں فرش عزا بچھانا، چیریٹی دلانا. کون سا عمل ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا؟ پھر رسول خدا نے فرمایا اللہ خدایا جس بھی عمل کو سامنے رکھتا ہوں ثواب 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 ہی ثواب ہے، بٹ I don't know وہ کون سا عمل ہے کہ کوئی مرد کرے، عورت کرے، شہر میں کرے، دیہات میں کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، تو خدا ساتوں آسمان سے بھی اوپر اس کو جزا دیتا کرنا ہے. وہ عمل آج اس مجلس میں زینب کی چادر کو تھام کر آپ نے وہ عمل کرنے باواز بلند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا میں اس عمل کو نہیں جانتا تو علی کی حسین آواز میں، دل نشین آواز میں رسول خدا نے فرمایا یا احمد دو کام آپ کہیے گا نعرہ لگانے والوں کو، فرش پہ بیٹھنے والوں کو، معراج پہ مسجدوں کو سجانے والوں کو، جیسا بھی کلمہ پڑھے، جیسے بھی نماز پڑھے، آپ جا کر ان کو میری طرف سے پیغام دے دیجیے گا. دو کام کرے، ساس، بہو، بیوی، شوہر، باپ، بھائی، بیٹی، ماسی، مالک، ڈرائیور، جو بھی ہو، دو کام عمل کرے گا سب سے زیادہ کریڈٹ اسی کو ملے گا. یہ میرے آج کے کنورسیشن اور خدا بتا رہا ہے. خدا کی قسم یہ بارش دیکھ کر آج میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. دو کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ الرضا بما قسمت. خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں التوکل علی والرضا بما قسمت. ان سے کہیے گا دو کام کرے جو کربلا میں زینب نے کیا، دو کام کرے جو گلا کٹا ہوا حسین نے کیا، وہ دو کام کرے جو شب ضربت شیر خدا علی مرتضیٰ نے مسجد کوفہ میں کیا اور نعرہ لگایا فشت برق بالکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. وہ دو کام جو فاطمہ نے برو دیوار کے درمیان جمتے ہوئے خیموں کے درمیان کیا، وہ دو کام یا رسول اللہ جب آپ کے سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، تب آپ نے وہ دو کام کیا. جا کر اپنی امت کو بتا دو بہاولپور میں رہ کر کچن میں ہانڈی چڑھاتے ہوئے، ممبر پر بیٹھتے ہوئے، فرش عزا کا اہتمام کرتے ہوئے یہ دو کام جو کرے گا ان کی زندگی شہر سے زیادہ شیرین اور ان کو ان دو عمل پہ سب سے زیادہ اولیاء سے زیادہ، میں صدیقین سے زیادہ، صالحین سے زیادہ کریڈٹ، اجر، ثواب اور پاداش اپنے خزانے سے عطا کروں گا. صلوات پڑھیے صلی اللہ کیا ہے وہ دو عمل؟ التوکل علی یا خدا کیا حسین زیور زینبی ہے.
التوکل علیہ. میں بہت بس جاتے جاتے آپ کو اتنا بتا دوں, خدا کہتے ہیں پیارے احمد جا کر اپنی امت کو بتانا پہلا کام کیا ہے پتہ, ایک بار مجھ پہ ٹرسٹ کیجیے. سوچا خدا کے جس ایک بار ان سے کہیے گا مجھ پہ ٹرسٹ کرے. جتنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جتنے ایسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیا بتاؤں, جتنے پیروں فقیروں اور جادوگروں پہ ٹرسٹ کرتے ہو, جتنے جھوٹی خبر پھیلانے والوں پر ٹرسٹ کرتے ہو, محمد خدا را جا کر اپنے امت سے کہنا ایک بار سب کو بلا کر مجھ پہ ٹرسٹ کرے. پتہ ہے علی کی آواز میں خدا فرما رہے ہیں, میری بیٹیوں, میری ماں, میری بہنوں, ایک بار خدا کی اس آواز پہ لبیک کریے گا. خدا کہتے جس طرح زینب نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا نا, گلا کرتے ہوئے بھی حسین نے کہا مجھے بھاجی سارے میرا وہ چڑھ کرتا ہے بہترین کرتا ہے. مشیت الہی کسی میں آپ کی زندگی میں کرٹیکل کنڈیشن آ جاتا ہے, خدا کہتے ہیں مجھ کو ٹرسٹ کر کے دیکھ لو ایک بار, دیکھو میں کیسے تمہیں خریدتا ہوں اور کس طرح میں تمہیں دلدل سے نکال لیتا ہوں. بس خدا کہتے ہیں خدا کے لیے مجھ پہ ٹرسٹ کر. التوکل علیہ, ایک بار مجھ پہ ٹرسٹ کر. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, رسول خدا جب طائف کی طرف لچن دے کر لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے گئے, میری طرف دیکھیے گا. فار ایگزامپل یہ رسول خدا ہے, یہ طائف میں آپ چل رہے ہیں تو بچوں کے دامن میں پتھر بھر گئے. رسول خدا کے راہ میں تیار رکھتے تھے کہ جیسے جیسے محمد چلے گا پتھر مارنا شروع. جیسے اس خاتون کا ہے تو گھوڑا فوراً رسول کے سر پر پھینکنا شروع کرو. رسول کے راہ میں کانٹے بچھا دو. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کس طرح آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. سنیے گا, رسول جا رہے ہیں, پیروں کے نیچے کانٹے ہیں, اب کانٹوں سے آولوں سے خون, کوئی پتھر مار رہا ہے تو رسول مرتبہ کے چہرے اقدس سے خون کا فوارہ اٹھ رہا ہے, اور رسول اس طرح چل رہے, واک کر رہے, اور قرآن کی اس حسین آیت کی رسول خدا تلاوت فرما رہے ہیں. آئی تھنک مجھے اگر یاد آ جائے سورہ توبہ کی, اگر کسی کے پاس قرآن ہو, سورہ توبہ کی لاسٹ آیت, رسول خدا پہ پتھر مار رہے, رسول خدا کے پیروں کے نیچے کانٹے ہیں, رسول خدا کو بڑا بلا کہا جا رہا ہے. مطلب کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہا ہے, ہر طرف دشمن ہی دشمن. مگر وہاں پر رسول خدا سورہ توبہ کی آخری آیت کو توکل فرما, وہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ علیہ توکلت. مجھے اگر یہ آیت مل جائے, حسبی اللہ, سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, مجھے یاد ہے, خدا فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فَإِن تَوَلَّوْا مطلب سانس بھی مجھے نہیں دے رہے, ہسبینڈ بھی مجھے نہیں دیکھ رہے, ڈاکٹر بھی صحیح علاج نہیں کر رہے, کوئی مجھے سمجھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی میری بات سننے والا ہی نہیں ہے, نہ مجھے گھر مل رہا ہے, نہ مجھے پہننے کے لیے ڈھنگے لباس مل رہے. مطلب اس قدر تو کریٹیکل کنڈیشن میں ہو, کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھتا. فَإِن تَوَلَّوْا کا مطلب تم بالکل اکیلے ہو, کوئی تمہارے ساتھ دینے والا نہیں ہے. جسے رسول خدا طائف میں گئے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوئی پتھر, کوئی کانٹے, کوئی جادوگر, کوئی جھوٹا, کوئی غریب, کوئی یتیم, کوئی مسکین, جس کے منہ میں جو آئے رسول خدا کے لیے وہ بھگتے چلے گئے. رسول آرام سے نظروں کو جھکا کر خون بہتا ہوا زخمی پیشانی کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, کوئی بھی میرے ساتھ نہ دے, میرے لیے میرا رب کافی ہے. لا الہ الا ہو, وہ خدا ہے. توکلت, میں نے اسی پہ ٹرسٹ کیا, میں نے اسی پہ بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم, خدا نے کہا
تو نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا نا، دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ رسول خدا یہ تلاوت کر رہے تھے تو ایک باغ میں ایک یہودی شخص انگور کے درختوں کو پانی دے رہا تھا، اس کے کانوں میں رسول کی حسین آواز آئی، سورہ توبہ کی اس آیت کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اس نے کہا کیا حسین آواز ہے، اور میسج دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر بستر مت سمجھنا، خدا ہے اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ ٹرسٹ کرو۔ اس نے کہا یہ میرا مالک مجھے مارتا بھی، میری بیوی کو تنگ بھی کرتا ہے، میری بیٹی کی عزت دری بھی کرتا ہے، وہ کون ہوگا؟ میں بھی ذرا جا کے دیکھوں وہ کون ہے۔ لے کر آیا، ہاتھ میں انگور لے کر آیا کہ یہ حسین آواز کس کی ہے؟ من انتا، کون ہو تم؟ کہا انا محمد مصطفیٰ رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول، سنیے گا میں محمد اللہ کا رسول۔ زخم کیوں ہے؟ کہا لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، لوگوں نے مجھے تنگ کیا، لوگوں نے مجھ پہ پتھر مارے، لوگوں نے میرے راہ میں کانٹے پھینکے، تمہارا جرم کیا ہے؟ پھر رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَرْشُ الْإِلَٰهُ عَرْشِ الْعَرْشِ۔ مطلب میرا قصور یہ ہے میں دنیا والوں پر ٹرسٹ نہیں، اوپر والے پر، خدا پر ٹرسٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کو مت مانو، وہ کہتے ہیں اس پہ ٹرسٹ مت کرو۔ اتنی پیاری بات، مطلب آپ دنیا کے سامنے نہیں، آپ کا معبود وہ ہے جو سب سے اوپر، سب سے طاقتور، ہاں وہی ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ رسول خدا نے کہا احترام، صداقت، سچائی، محبت، سخاوت، ایثار۔ اس نے کہا بہت تھکے ہوئے ہو، ایسے کرے تھوڑا سا انگور کھا لیں۔ رسول کو انگور کھلایا، پھر کہا میں بینڈیج باندھ لیتا ہوں، بینڈیج باندھ لی۔ پھر کہا آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا ذکر، آپ کی فکر اتنی پیاری ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا۔ بیوی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں میرے بچے کیوں پیچھے رہ جائیں؟ بچوں کو بھی بلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلی دن کا میرا قبیلہ کیوں پیچھے رہے گا؟ 2 دن کے اندر وہ محمد جو اکیلا، کوئی پتھر، کوئی کانٹے، کوئی جھٹلا رہے، 500 لوگوں نے دین محمد اور خدا کی الہیت پر ایمان لا کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے کیا کہا؟ محمد اگر تو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اگر تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اگر تو کہتا خدا کتنا ظلم کر رہے ہیں مجھ پہ، خدا تو دیکھ رہا ہے، جسے ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں نا، خدا تو دیکھ رہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اکثر آپریشن تھیٹر کے باہر دیکھتی ہوں لوگ داڑے مار کر یہ کیا ہوا خدا میرے ساتھ، یہ کیا کیا خدا؟ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ ایک بار اس پہ ٹرسٹ کر کے دیکھو۔ خدا نے کہا کیونکہ تو نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، میں نے وہ کام جو 25 سال میں ہونا تھا 5 دن میں تجھے کر کے دکھا دیا۔ 500 لوگوں نے اسلام لایا۔ توکل کا اثر ہر ایک بار خدا کے لیے، جتنے آپ کو اپنے ڈاکٹر پر ٹرسٹ ہے نا، خدا کے لیے اتنا تھا تو مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لو، میں ظلم نہیں کرتا، میں ڈیزائنر ہوں، میں نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے، تو مجھ سے بہتر تمہیں کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ فرحانہ کا گھر ہے، یہ بہتر جانتی ہے کون سا قرضہ کہاں رکھا ہوا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ خدا کے لیے تمہیں میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں میری جان تم کہاں پر، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں تمہارے لیے پرفیکٹ ہو سکتے۔ ایک بار مجھ پہ جو میں نے تجھے بنایا ہے، 9 ماہ کے پیٹ میں تمہیں میں نے تنہا نہیں چھوڑا، لوتھڑے کے درمیان میں نے تمہیں بچایا۔ ایک بار مجھ پہ ٹرسٹ کرو، اس دنیا میں میں تمہیں بچا لوں گا۔
امیر تم لوگ مجھے نظر انداز کرتے ہو، کھو جاتے ہو، میں پکارتا رہتا ہوں، دعائکم علمہ ودعونی استجب لکم، خدا کے لیے مجھے پکارو میں جواب دوں، لیکن کوئی پکارنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے خدا کا درد ہے، یہ خدا کا درد ہے۔ میرے بندے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، میرے بندوں کو میں دیکھتا نہیں ہوں، میرے بندے مجھے پکارتے نہیں ہیں، میرے بندے مجھے بلاتے نہیں ہیں۔ زینب نے مجھے بلایا، زینب کو جب اس لعین خبیث کمینے نے کہا، کیا کہا؟ ما صنعت یا زینب بنت رسول اللہ المرتضی، زینب بتاؤ یہ جو تم خدا 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 کرتی بھی آئی ہے، اسے ان کا سر ہاتھ میں لے کر کہتی ہو خدا تیرا شکر ہے، شام غریبہ میں خدا، صبح عاشور خدا، جلتے ہوئے خیموں میں خدا۔ عابد بیمار کہتے ہیں اس جلتے ہوئے خیموں میں بھی تمہیں تہجد نہیں چھوڑی، اور کس کو پکار رہے؟ خدا کو پکار رہی ہے۔ خدا مجھے بتا، ما صنعت اللہ یا زینب بنت علی ابن ابی طالب، کیا دیا تیرے خدا نے تجھ پہ؟ خدا کی قسم عزیزہ رضا، بندے ہوئے ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کر زینب نے رو کر کہا، بتا دوں میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میرا رب اس قدر حسین ہے۔ آپ قلب زینب کو سمجھ لیجئے گا، میرا رب اس قدر حسین ہے، میں نے شب عاشور اس کو حسین پایا، میں نے ظہر عاشور اس کو حسین پایا، میں نے شام غریبہ میں رب کو حسین پایا، میں نے جھلستی دھوپ میں پسے گردن ہاتھوں کو باندھ کر جب مجھے کھڑے کر دیے تب بھی میں نے میرے رب کو کیا پایا؟ حسین پایا۔ بیوٹیز آف کربلا اس کا یہ ٹائٹل ہے، میں نے تنزانیہ میں اس پہ اشرف پڑھا ہے، بیوٹیز آف کربلا، کربلا کے اندر مخفی چھپی ہوئی خوبصورتیاں، جس کی ترجمانی، جس کا مفسرہ علی کی شکل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ چنانچہ زینب فرماتی تم مجھے ٹارچر کرتی ہو، فرحانہ تم نے گھر کو مزخانہ بنا دیا، جس کے گھر مجلس والے میں اسی کی مثال دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو یار تنگ ہوتے ہو، کیا کیا خدا نے، کیا دیا تم مجلس 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 کرتے رہتے ہو؟ زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، وقت بتلائے گا میرا رب کس قدر حسین ہے۔ جس طرح شب معراج میں میرے نانا کو رب نے کہا ایک بار مجھ پہ بس کر کے دیکھ لو، میں نانا کی نیابت میں جانشین نبی بن کر رب پر ٹرسٹ کر کے دنیا کو بتا دوں گی، جس نے رب پہ ٹرسٹ کیا بندے ہاتھوں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے دربار ابن زیاد میں فاتح خدا اسی زینب کو بنا لے گا، اسی زینب کو فاتح بنا لے گا۔ اور آج جولانے کی حکومت ہے، پھر بھی آپ شام میں جاؤ ڈھونڈو گے آپ ابن زیاد کی قبر کہاں ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے نا، وہاں پر کہیں اس کی قبر چھپی چھپی ہے، لیکن زینب 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 علی کا زیور، کعبے کا ضامن، قرآن کی مفسرہ، نبی کی زینت، دین کا محافظ، حسین کا سفیر، سجاد کی ڈھال، کائنات کی پہلی سپہ سالار خاتون، فرسٹ لیڈی ایمبیسڈر جناب زینب کبریٰ، سیاست کو، دین کو، بصیرت کو، قافلے کو، لوگوں کے لیے مورل سپورٹ بن کر دنیا کو کہتی ہے میرے چہرے پر اگر جھرمٹ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، میں کمر خمیدہ نہیں ہوں، میں اگر گرتی نہیں ہوں، میں اگر گڑ گڑا نہیں ہوں، میں اگر بھیک نہیں مانگ رہی ہوں، سیکرٹ زینبی فریشنس کا کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، وہ خدا کی ذات پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ مشیت الہی وہ ذات مجھے اس طرح دیکھنا چاہتی ہے نا زینب، خوش ہے میں رب کو راضی کروں، رب مجھے راضی کرے گا۔ اور کیسے راضی کیا یا اللہ، کیسے راضی کیا؟ آج شام زینب کے نام پر ہے، آپ کربلا میں جاؤ، ہوٹلوں میں تحفہ لگتا ہے تو آپ سے پیسہ لیتا ہے، واحد شام ہے جہاں کی زیارت پہ جاؤ آپ کو تحفہ زینب کے روزے کے جانب سے غریب ہوٹل میں بھی ملے گا، امیر سے امیر ہوٹل میں بھی ملے گا۔ آج زینب نے رب پہ ٹرسٹ کیا تو رب نے کہا زینب دیکھو تیرا نام
میں کس طرح چمکا دیتا ہوں. تجھے راشدہ, تجھے وجیہہ, تجھے فاتحہ, تجھے زین اللہ بنا کر میں دنیا کو بتا دوں گا کہ تو نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ مملکت شام کی سلطنت کس کے نام پر ہے, زینب بنت علی ابن. اور کائنات کا سب سے بڑا اجتماع اربعین پر. کووڈ میں لوگ گھر سے نکلنے میں ڈرتے تھے, لیکن کربلا میں 5 ملین آ رہے, کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیا مل رہا ہے؟ کون بلا رہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے, علی کی بیٹی بھائی کا چہلم منانے کربلا سے. کربلا آ رہی ہے, ہم بھی سفر عشق میں کعبہ عشق تک پہنچنے کے لیے بنا پرواہ کیے کرونا کو بائے بائے کرتے ہوئے ہم بھی زینب کے ساتھ کیا پیدل چل کر کربلا جا رہے ہیں. خدا نے کہا زینب تو نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا نا, اب دیکھو دلوں پہ راج تو کرے گی. یہ سارا عالم تیرا دیوانہ ہوگا. ان حسین و زینب کھیس کے ہمیں عالم دیوانے. اوس خدا نے کہا یہ راضیہ بنی, میں نے کہا خدا تو اب زینب کو راضی فرما. خدایا زینب کے انداز میں ہمیں تجھ پر ٹرسٹ ایک مرتبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر خدا نے کیا کہتا ہے دوسرا کہ ایک بار مجھے آزما کے دیکھ. کبھی سوچا تھا خدا یوں بولے گا مجھ سے, کتنی عجیب آ گیا نا. معراج میں بلا کر علی کی آواز میں خدا کہ مجھے بھی آزمانا. کبھی ساس بہو کو آزما رہی ہوتی, کیا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. ہسبینڈ وائف کو آزما رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کبھی کبھار یہ فون پاسورڈ کھول کے سامنے رکھ رہے آزمانے کے لیے. کیا ہم لوگ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف لائف, ویسٹ آف منی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا کہتے ہیں پلیز ایک بار مجھے آزما کے دیکھو, مجھے آزما کے دیکھ لو. میں تمہاری توقعات سے ہٹ کر وفا پاؤں گا. تم مجھے دیکھو گے کہ میں کس طرح ہوں. تم جتنی دور بھاگو گے میں اتنی زیادہ تمہارے پیچھے دوڑتا ہوا آؤں گا. تم میری طرف ایک قدم اٹھاؤ گے, میں 10 قدم تمہاری جانب اٹھا لوں گا. یا رسول اللہ جاؤ اپنی امت کو بتاؤ, ایک مجھ پہ ٹرسٹ کرو. دوسرا جس طرح میں نے زینب کو آزمایا, زینب کو میں نے کس طرح راضی کیا, ان سے کہنا مجھے آزما کے دیکھ لو. مت کرو ایک دوسرے کو آزما کر. میں یہاں پہ بیٹھ رہی ہوں, دیکھتی ہوں یہ مجھے اوپر بتا یہ نہیں بلاتے. میں آج ایسی نیاز لیے بنا کر چلی جاتی ہوں, دیکھتی ہوں فون آتا ہے نہیں آتا. یار تم نے نیاز نہیں دی, کیا آزما رہے آپ, کس کو آزما رہے آپ, کیا ملے گا آپ کو. ایک کباب کو روٹی شاید مل جائے. خدا کہتے مجھے آزما ہو. خدا کہتے تمہاری زندگی میں انزائٹی, اسٹریس, ٹینشن, پریشانی سب میں دفنا دوں گا. خدا کہتے سب کچھ چھوڑ کر مجھے آزمانا شروع کرو. بولو رب مجھے تجھے آزمانا ہے, کسی اور کی سب نہیں کھیلنا ہے, مجھے تجھے آزمانا ہے. دیکھو تو صحیح صبح میں تو کیا کرتا ہے. میں اتنا بھی جانتی ہوں سوری کہ یہ دوائی کو نکال کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. ارے بھائی کھا لو. نہیں دیکھ لو, آ کے پوچھ لیجیے. نقصان آپ کا ہوگا, نقصان آپ کا ہوگا. وہ پوچھے گی بھی تو اتنا ٹائم ضائع, وہ نہ بھی پوچھے تو آپ کا دل دکھے گا. فضول میں کس سے آپ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہو. خدا کہہ رہے ہیں زیرو ایکسپیکٹیشن, کوئی توقع نہیں, کوئی امید نہیں. خدا کے لیے مجھے آزماؤ اور اپنے امیدوں کا مرکز مجھے بناؤ. دیکھو اس ایک دوائی میں 10 دن کا اثر دکھا دوں گا. کیا شب معراج علی کی آواز میں خدا مجھے اور آپ کو میسج دے رہے, شہد سے زیادہ شیرین زندگی چاہیے. ایک مجھ پہ ٹرسٹ کرو, دوسرا سب کو آزمانا چھوڑو, مجھے آزمانا شروع کرو. ہم لوگ مشرق میں بہت پہلے کی بات ہے, 18 سال پہلے کی بات ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں ہم پڑھ رہے تھے. تو ذی الحج کا مہینہ آیا, میں نام بھی لے لوں, آیت اللہ خزعلی, وہ ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھانے آتے تھے. جو ایران کا جو پریزیڈنٹ تھا شہید رئیسی, ویمن مطلب منسٹری آف ویمن
ان کی بیٹی کو دی ہوئی تھی انسیہ خزری، میری بڑی پیاری دوست تھے جو پاکستان بھی آئی تھی شہید رئیسی کے ساتھ. انہوں نے میں نے ان سے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا ہمیں پڑھاتے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے کلاس میں آ کر ہمیں کہا تب میں 11-12 سال کی تھی، کہنے لگے کہ میری اسٹوڈنٹس میری شاگردوں کو شکر کرنا مولا رضا کے روزے پہ جا کر حج کی لسٹ میں میرا نام قرآن اندازی میں آیا ہے تو میں حج کرنے جا رہا ہوں. اچھا ہم سب اس بات پہ خوش نہیں کہ وہ حج پہ جا رہا ہے، ہم سب اس بات پہ خوش نہیں کلاس چھٹی ہو جائے کچھ دن کے لیے نا، ہم بہت خوش. اور میں نے تو حرم میں جا کر کہا مولا رضا جلدی سے ان کو بھیج دے حج پہ ہماری چھٹی ہو جائے. 6 دن بعد وہ پھر کلاس میں آئے، تھوڑا سا اترا چہرہ اترا ہوا تھا بٹ ہی کیم ریلیکس. تو میں چھوٹی تھی بے عقل تھی کمعقل تھی، میں بولی تھی میں نے کہا کہ چرا کشتیاں تو غرق شدے. پرشین میں نے بولا آپ کی کشتیاں کیوں غرق ہو گئی؟ اچھا کیا پرابلم ہے آپ کی کشتی کیوں غرق ہو گئی ہے؟ اتنے بڑے مشترک تھے. تو انہوں نے کہا بس مشیت الہی. میں بلڈ ٹیسٹ دینے کے لیے گیا حج مطلب فارم جمع کرانے کے بعد، تو ٹیسٹ رپورٹ میں بلڈ کینسر آیا ہے تو اب میں حج میں نہیں جا پاؤں گا. بٹ اٹس اوکے، خدا کی مشیت. یہ جو حدیث میں ہے معراج کی نا، التوکل علیہ والرضا بما قسمت، تم مجھ پر ٹرسٹ کرو. اور دوسری بات مجھے آزماؤ. تیسری بات والرضا بما قسمت، جو میں نے تمہارے لیے ڈیزائن کیا نا اسی پہ کیا ہو جاؤ، سیٹسفائی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. یہ گھر بھائی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، اس سے زیادہ کی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنا. یقین رکھنا یہی تمہارے لیے بہترین ہے، اس کو بڑھانا اس کا کام ہے نا. تو کہنے لگے کہ مشیت الہی ہے. افسوس ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں. میں نے مولا رضا کے روزے پہ جا کر کہا، کہنے لگے ہمیں کہ میں نے مولا رضا کے روزے پہ جا کر کہا اگر خدا کی مشیت اسی میں ہے، اگر خدا کا فیصلہ اسی میں ہے کہ میں حج کا ثواب یہاں مسجد میں رہ کر کما لوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں یہ جو میرا خرچہ میں نے رکھا ہوا تھا یہ میں چیریٹی میں ڈال دیتا ہوں. پھر نیکسٹ ڈے آ کر کہنے لگے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ میں اگر جاتا حج پر اکیلا جاتا لیکن ابھی جتنے لوگوں میں نے بانٹا ہے نا مجھے یقین ہے ان سب کی تعداد میں حج فقراء سامر الحجج بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رؤوف انیس النفوس میری نیابت میں حج کروائے. تو لوگوں نے کہا آیت اللہ فضلی کیا بات کر رہے ہو، بلڈ پورا پھیلا ہوا ہے، آپ زندہ نہیں رہو گے. انہوں نے کہا چھوڑ دو یار، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے رب کی مرضی اسی میں ہے نا، سو میں راضی ہوں، میں خدا کی مشیت پہ راضی ہوں اور مجھے خدا پہ یقین ہے. یقین ہے. ڈاکٹر نے ان کو 2 مہینے کا ٹائم دیا، پھر بھی وہ کلاس میں ہمیں پڑھانے کے لیے آئے. فل بلڈ ان کا کینسر پھیلا ہوا اسٹیج 4 پر، اور وہ ہمیں پڑھاتے رہے. 2 مہینہ ان کے پاس ٹائم تھا. آپ یقین جانیے 5 سال تک ہمیں پڑھاتے 5 years کمپلیٹلی میں نے بیچلر کیا. تب تک وہ پڑھا رہے تھے اور فٹ فاٹ ہینڈسم. کبھی کہتے تھے میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوں، کبھی کہتے تھے حرم مولا رضا سے واک کر کے آ رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں نفس سے مطمئن ہو گئے تھے میں ریلیکس ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے وہ جو بھی کرتا ہے نا بہترین کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. خدا نے جوار بادشاہ خراسان میں کہا اس 2 مہینے کو 10 سال میں بدلنا رضائے آل محمد کا کام ہے. سو شب معراج آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، علی کی آواز میں ایو العیش احنا من الاسل، ہنی سے زیادہ میٹھی زندگی کیا ہے؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہم لا، میں نہیں جانتا. کہا چلو یہ بتاؤ ایو العمل افضل، سب سے زیادہ ثواب والا عمل کیا ہے؟ پھر کہا اللہم لا، میں نہیں جانتا. خدا نے کہا 3 چیز ہے. کیا؟ التوکل علیہ، مجھ پہ کسی کرنا سیکھ جاؤ جیسے زینب نے کیا. سب کو آزمانا چھوڑ دو، مجھے آزمانا شروع کر دو، دیکھو میں خدا تمہاری آزمائش پہ کیسے اتر آتا ہوں. اور اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ ایکسپیکٹیشن، توقعات. کوئی بہت سے خدا رکھیے.
کوئی سانس واسطے توقع نہ رکھیے گا، ہمیشہ دعا کریے اللہ میں خدمت کرنے والوں میں سے بنوں، میں خدمت لینے والوں میں سے نہ بنوں۔ خدا کہہ رہے ہیں زینب کو دیکھ لو 172 سٹیز میں یہ بیوی گئی، کبھی کسی کی خدمت نہیں کی، ہر جگہ خدمت کرنے والوں میں سے۔ رب نے کہا زمانہ دیوانہ ہوگا نام ہے زینب کا، یہ دنیا چلتی رہے گی مٹے گی نہیں تو زینب کا نام، اور تا ابد ابدی سرمدی دائمی رہے گی علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جو ڈاکٹر عائشہ بنت شادی وہابی پروفیسر الازہر انٹرنیشنل یونیورسٹی کی، جس نے اپنی کتاب میں سپر ویمن آف اسلام زینب بنت علی ابن ابی طالب کو لکھتی ہے الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب، کیا ہے زینب، کون ہے زینب، وما ادراک ما الزینب، زینب شبیہ لیلۃ القدر ہے، زینب شبیہ لیلۃ القدر ہے۔ تم تمام راتوں میں مسجدوں میں بیٹھے رہو گے کہ شاید ایک رات مجھے مل جائے شب قدر کی، خدا نے کہا میرا اٹل فیصلہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم شیعہ 21 میں ڈھونڈو، 23 میں ڈھونڈو، 19 میں ڈھونڈو، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کا مقام اتنا بلند، اس کی فضیلت اس قدر بلند، اس کا مرتبہ اس قدر بلند، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ اتنی مہنگی رات ہے، اس کو ڈھونڈتے پھرنا چاہیے، ایزی نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر عائشہ بنت شادی کہتے ہیں خدا کی قسم زینب شبیہ لیلۃ القدر، زینب کو سمجھنا، زینب کو پرکھنا، زینب کو پڑھنا، زینب کی فضیلت کو جاننا، زینب کی مظلومیت پر رونا۔ پھر وہ اپنی کتاب میں قسیم جملہ لکھتی ہے علی کی بیٹی مظلوم تھی، علی کی بیٹی کبھی بھی مجبور نہیں تھی، خدا را علی کی بیٹی کو مجبور مت سمجھنا۔ اس نے ہنسی خوشی ان آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور کہا تھا رب مجھے تجھ پر ٹرسٹ ہے، تو مجھے آزمانا میں تجھے آزمانا، خدا مجھے کسی سے امید نہیں، زینب کی امیدوں کا برکس مالک تیری ذات ہے۔ رب نے رہا بندے ہاتھوں فاتح بنانا رب کعبہ کا کام ہے، اور فتح کا مہر لگا کر دشمن کو قدموں میں اٹیل کر اسی دشمنوں کی سلامی اور چوب کے دستوں کے ساتھ کربلا میں واپس جانا خدا کا کام ہے۔ اور مدینۃ الرسول میں ایک مرتبہ پھر نبوت کے علم کو کھاٹنا، عباس کا رول ادا کرتے ہوئے علی کے لہجے میں خطبہ دیتے ہوئے زندہ رکھنا خدا کا کام ہے۔ زینب جو تم نے یہ بھی کام کیا، خدا پہ ٹرسٹ، خدا کو آزمانا، امیدوں کا مرکز سب کو بلا کر خدا کو بنا دیا۔ بس آج ان 3 پیغامات کو لے کر لائٹس آف کیجیے گا، دلوں کو لے کر چلیے میدان کربلا کی طرف۔ مجھے لگتا ہے آج بہت زیادہ رونا آئے گا، کیونکہ ہمیں اپنی بیماریوں کا پتہ چلا ہے نا، میں نے خدا کو کتنا دور کیا ہوا، میں نے کبھی رب کو کیوں نہیں دیکھا، میں نے کبھی رب پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کیا۔ اجرکم اللہ، بارش ہو رہی ہے، یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع، اور علی فرماتے ہیں آسمان پہ رحمت کا دروازہ 4 ٹائم پہ خدا کھول دیتا ہے، اس میں سے ایک کب ہے قبل نزول، جب آندھی برستی ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتا ہے، دسترخوان زینب ہے، رحمت کی برسات ہے، یوم دفن شہداء کربلا ہے، چاروں طرف برسات ہے رحمت کی، استجابت دعا کی۔ دلوں کو لے کر چلیے گا، یہ لائٹس آف کریں، دلوں کو لے کر چلیے گا سوئے کربلا۔ آج کون کون سے مسائل بتاؤں، شہید کربلا کا پتھروں سے ڈھلکا ہوا لاشا، آوازوں کو بلند رکھیے گا، تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا۔ آج زینب کی اس جلے ہوئے چادر کو تھام کر رب سے مدد مانگیے گا، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ کو پتا ہے کون سی بی بی ہے؟ پہلی مرتبہ مرثیہ لکھنے والی، پہلا لوحہ پڑھنے والی، اور پہلی مرتبہ یہ جو ہمارے ہاں بیاض کہتے ہیں نا، گلدستے بیاض لوحہ، یہ
بیاس بنانے والی بیوی کا نام ہے ام البنین سلام اللہ علیہ۔ 2 سال تک علی کی شیخی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ مدینہ میں ممبر پہ بیٹھی تھی، مسائل پڑھتی تھی، لیکن زینب کے دل میں ایک درد تھا، کاش کبھی موقع ملے میں بھائی عباس کے کٹے شانوں پہ گریا کروں۔ لیکن ہر مجلس میں بی بی مسائل پڑھتی تھی، نظر جب بوڑھی ضعیف امام ام البنین پر پڑھتی تو زینب دل میں کہتی تھی زینب مت پڑھنا، مر جائے گی ماں ام البنین، ماں ام البنین مر جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا آج مجلس میں ام البنین بھی آئی ہے، بی بی کا دل ابھر آیا تھا، آج کٹے ہوئے شانوں پہ ماتم کروں گی، آج کٹے ہوئے شانوں پہ مسائل پڑھ دوں گی۔ عزادارہ زینب ممبر پر مدینہ کی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، زینب نے مسائل ابوالفضل عباس کو شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیویوں مرسا دو مجھے بھائی عباس کی کٹی شانوں کا، کسی نے گھر سے مارا، کوئی کمر مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی تیر برساتا ہے،
کبھی ہوتی ہے نا جس کے در میں نوازے بیمار ہے جس کے در میں نوازیاں بیمار ہے ہر سجا سکینہ کے لیے چلے ہوئے دامن کا واسطہ یا آزمائش حسینی ہو یا اللہ یقین بھی نبی ہو یا اللہ ایمان حسینی